شادی کے 6 سال بعد جب میں بیوہ ہوئی تو سسرال والے مجھے واش روم میں بٹھا کر کھانا دیتے تھے۔ ایک دن کھانا بناتے ہوئے روٹی جل گئی تو دیور نے مجھے بہت مارا اور بولا 2 منٹ سے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے کچھ کپڑے بیگ میں ڈالے تو شوہر کی پرانی قمیض کی جیب میں سے ایک چابی اور ایک کاپی ملی جس پر ایک گھر کا ایڈریس لکھا تھا۔ اس ایڈریس پر پہنچی تو ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ جیسے ہی اس چابی سے دروازہ کھولا تو میری زندگی کا وہ سفر جو محبت اور سکون سے شروع ہوا تھا ایک دن ایسے موڑ پر پہنچ جائے گا، یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری شادی کوئی عام حالات میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی ارینج میرج تھی جو بہت ہی جلد بازی میں طے پائی تھی۔ میرے والد صاحب بستر مرگ پر تھے اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کی بس ایک ہی آرزو تھی کہ وہ اپنی زندگی میں میری شادی اپنے سب سے پکے اور پرانے دوست کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیں۔ وہ دنیا سے جاتے جاتے میری ذات کے حوالے سے بالکل بے فکر ہونا چاہتے تھے۔ اسی جلد بازی اور مجبوری کے عالم میں میری شادی زبیر سے کر دی گئی۔ زبیر میری والد کے اسی دوست کے بیٹے تھے جس پر میرے والد کو خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کا سایہ میرے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی، لیکن قدرت نے مجھے زبیر کی صورت میں ایک ایسا لائف پارٹنر دیا جس نے میرے والد کے جانے کے غم کو اپنے خلوص سے کم کر دیا۔ زبیر شادی کے پہلے ہی دن سے میرے ساتھ بہت مخلص تھے۔ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ نبھایا اور مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ وہ ایک انتہائی نیک دل اور سمجھدار انسان تھے جو رشتوں کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن سسرال کا ماحول ویسا نہیں تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرے سسرال کا ماحول شروع دن سے ہی بہت سخت اور گھٹن زدہ تھا۔ میری ساس کا مزاج بہت زیادہ گرم تھا، وہ بات بات پر غصہ ہو جاتی اور گھر میں ہر وقت ایک عجیب سا دباؤ رہتا تھا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ گھر کے ہر فرد پر اپنی مرضی چلانا چاہتی تھی اور ذرا سی بات ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ شروع میں میرے سسر زندہ تھے جو ایک بہت ہی شریف اور درویش صفت انسان تھے۔ وہ ساس کے مزاج کو سنبھال لیتے تھے اور جب بھی ساس مجھ پر غصہ ہوتی تو سسر بیچ میں آ کر بات کو رفع دفع کر دیتے تھے۔ ہماری شادی کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ زندگی نے ایک اور بڑا جھٹکا دیا۔ میرے سسر کا بھی اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب پورے گھر پر جیسے غم کے بادل چھا گئے تھے۔ زبیر اپنے والد کی وفات پر بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے کیونکہ وہ اپنے والد کے بہت قریب تھے۔ سسر کے جانے کے بعد گھر کا سارا نظام بدل گیا۔ اب گھر میں ساس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کھل کر میری مخالفت شروع کر دی تھی۔ اب ان کے دل میں میرے لیے جو تھوڑی بہت مروت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے طعنے دیتی اور میری ذات میں نقص نکالتی رہتی۔ زبیر چونکہ گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے اس لیے ان پر پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ وہ دن رات محنت کرتے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکیں اور اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو ہر ممکن سہولت دے سکیں۔ زبیر گھر کے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے ساس کے سامنے ہمیشہ ادب سے پیش آتے تھے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ ان کی ماں میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں تو وہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ وہ بہت پیار اور تمیز کے ساتھ اپنی ماں کو سمجھاتے تھے کہ وہ مجھ پر بلا وجہ غصہ نہ کیا کریں کیونکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر ان کے پاس آئی ہوں اور میرا اس دنیا میں اب کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہا ہے۔ زبیر کے اس رویے کی وجہ سے میری ساس ان کے سامنے تو تھوڑی خاموش ہو جاتی تھی، لیکن ان کے دل میں میرے لیے مزید نفرت بھر جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان کے خلاف کر دیا ہے، حالانکہ زبیر حق اور سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ جب بھی کام سے گھر آتے تو سب سے پہلے میرے چہرے کو دیکھتے۔ اگر میرے چہرے پر اداسی ہوتی تو وہ فوراً جان جاتے کہ پیچھے سے ساس نے کچھ کہا ہے۔ وہ رات کو کمرے میں مجھے تسلی دیتے اور کہتے کہ تم بس صبر سے کام لو، میری ماں کا مزاج ایسا ہی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں۔ میری ساس کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ رشتہ ان کی مرضی سے طے نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے شوہر نے اپنی دوستی میں یہ رشتہ جلد بازی میں طے کر دیا تھا۔ میں ساس کی سخت باتیں اور نندوں کے طنز صرف زبیر کے چہرے کو دیکھ کر برداشت کر لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جب تک زبیر میرے ساتھ ہیں مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زبیر نے کبھی مجھے سسرال والوں کے سامنے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔
وہ جب بھی گھر کا راشن لاتے یا کوئی چیز خریدتے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے تاکہ ان کی ماں کو یہ نہ لگے کہ بیٹا بدل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ساس کے دل کی کڑواہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتی کہ کب زبیر گھر سے باہر جائیں اور وہ مجھے اپنی باتوں سے نیچا دکھائیں۔ گھر کا سارا کام مجھ سے کروایا جاتا تھا، صبح سویرے اٹھنے سے لے کر رات دیر تک کچن میں برتن دھونے تک میں اکیلی ہی سارا کام کرتی تھی۔ نندے اپنے کمروں میں آرام کرتی اور دیور دوستوں کے ساتھ باہر گھومتے، لیکن زبیر کی محبت کی خاطر میں نے کبھی اف تک نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کے 6 سال مکمل ہو گئے۔ ان 6 سالوں میں زبیر نے میرے لیے ایک ایسی دیوار کا کام کیا جس کے پیچھے میں ہر طوفان سے محفوظ تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ خوشیاں اور میرا یہ سکون بہت عارضی ہے، اور خوشی مجھے ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیلنے والی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آئے گا۔ زبیر کی خاموش محبت اور ان کا میرے لیے سٹینڈ لینا ہی میری زندگی کا اصل سرمایہ تھا، لیکن سسرال والوں کے دلوں میں حسد کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، جو زبیر کے جانے کے بعد ایک دم بھڑک اٹھی، اور انہوں نے مجھے اس آگ میں جھونکنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کی۔ میری زندگی کا وہ سب سے منحوس اور تاریک دن بھی عام دنوں کی طرح ہی شروع ہوا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کا سورج میری زندگی کا آخری پرسکون سورج ثابت ہوگا۔ میں ہمیشہ کی طرح صبح سویرے اٹھ گئی تھی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ کچن کا کام، صفائی ستھرائی اور سب کے ناشتے کا انتظام کرنا میری روزمرہ کی روٹین تھی، لیکن اس دن زبیر سے چھوٹا بھائی شمشاد جیسے صبح ہی کسی خاص ارادے کے ساتھ اٹھا تھا۔ اس کا رویہ آج معمول سے زیادہ خراب تھا۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ وہ آیا اور مجھ پر چلانے لگا کہ آج چائے اتنی دیر سے کیوں بن رہی ہے، حالانکہ ابھی صبح کے 7 ہی بجے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھ دی، لیکن اس نے چائے کا ایک گھونٹ پیا اور پیالی میز پر پٹک دی۔ اس نے کہا کہ بھابی، تم سے ایک چائے بھی ڈھنگ کی نہیں بنتی، پتہ نہیں میرے بھائی نے تم میں کیا دیکھا تھا۔ شمشاد کی یہ عادت بن چکی تھی کہ وہ بات بات پر مجھ پر غصہ کرتا اور کاموں میں نقص نکالتا رہتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا، کیونکہ ساس خود تو زبیر کے سامنے کچھ بول نہیں پاتی تھی، اس لیے وہ شمشاد کو میرے پیچھے لگا دیتی تھی۔ شمشاد ایک کے بعد ایک کام مجھے بتا رہا تھا، ابھی میں نے ایک کام ختم بھی نہیں کیا ہوتا تھا کہ وہ دوسرا کام سامنے رکھ دیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ میرے کپڑے استری کرو، تو کبھی کہتا کہ جوتے پالش کرو، اور اگر میں ذرا سی بھی دیر کرتی تو وہ پورے گھر کے سامنے مجھے سنانا شروع کر دیتا تھا۔ میں زبیر کی خاطر یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے زبیر سے شکایت کی تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا اور زبیر اپنی ماں اور بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی وقت گزر جائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر کے وقت جب میں سسرال والوں کے دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی اور کچن میں شدید گرمی تھی، شمشاد ہال میں بیٹھ کر موبائل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ میں کچن سے اس کی آواز سن سکتی تھی۔ پہلے تو وہ عام لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کے بولنے کا انداز بدل گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کچن کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا اور اس نے مجھے بھی اونچی آواز میں آواز دی۔ میں اپنا ہاتھ دوپٹے سے پونچھتی ہوئی جلدی سے کمرے میں پہنچی، جہاں ساس بھی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شمشاد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا، اس نے میری اور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ایک ایسی خبر سنائی جس نے میری پوری دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ شمشاد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ زبیر کو دفتر میں کام کرتے ہوئے اچانک دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور دفتر کے لوگ انہیں فوراً قریبی ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ یہ خبر میرے کانوں میں پڑتے ہی جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو بالکل سکتے میں آ گئی تھی، میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ پر رک گئی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں زبیر کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن میری ساس نے جیسے ہی یہ خبر سنی، انہوں نے پورے گھر میں ایک دم واویلا مچا دیا۔ وہ زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ انہوں نے محلے والوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے جوان بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ساس کا واویلا سن کر محلے کی چند عورتیں بھی ہمارے گھر میں جمع ہو گئیں۔
شمشاد جلدی سے ہسپتال جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے منت کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہسپتال لے کر چلو، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن شمشاد نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے کہا کہ تم گھر پر ہی رہو، وہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ ساس نے بھی روتے ہوئے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور بولی کہ تم تو ہو ہی منحوس، جب سے اس گھر میں آئی ہو ہمارے خاندان کو نظر لگ گئی ہے۔ آج میرے بیٹے کی یہ حالت تمہاری ہی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں زمین پر بیٹھ کر اکیلی روتی رہی اور وہ لوگ مجھے اسی حال میں چھوڑ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے اور میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے زبیر کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ کچن میں پڑا ہوا آدھا پکا کھانا، دھوپ کی شدت اور گھر میں پھیلی ویرانی سب مل کر مجھے خوف زدہ کر رہے تھے۔ میں بار بار فون کی طرف دیکھتی لیکن مجھے فون کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ساس اپنا موبائل اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں بس مصلے پر بیٹھ گئی اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر زبیر کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ زبیر کس طرح ہر چھوٹی بڑی بات پر میرا خیال رکھتے تھے۔ جب بھی میں بیمار ہوتی وہ خود کچن میں جا کر میرے لیے چائے بناتے اور ساس کے غصے کو اپنے اوپر لے لیتے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آسمہ تم فکر نہ کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی وہ باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ محلے کی عورتیں جو گھر میں آئی تھیں وہ بھی ہمدردی کے نام پر اب میرے سامنے بیٹھی آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ ہاں یہ لڑکی جب سے آئی ہے اس گھر کی برکت چلی گئی ہے۔ پہلے سسر کا انتقال ہوا اور اب بڑا بیٹا ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ ان کی باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں لیکن میں بے بس تھی، میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے اپنے والدین اس دنیا میں نہیں تھے جو اس مشکل وقت میں میرے سر پر ہاتھ رکھتے۔ میں بالکل اکیلی اور لاوارث محسوس کر رہی تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، گھڑی کی ہر سوئی میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ چل رہی تھی، ہر منٹ ایک سال کی طرح گزر رہا تھا۔ میں کچن کی طرف دیکھتی تو مجھے زبیر کا وہ ہنستا ہوا چہرہ یاد آتا جو صبح ناشتے کے وقت مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آسمہ آج موسم اچھا ہے، شام کو میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ مٹھائی لے کر آؤں گا۔ وہ مٹھائی تو نہ آئی لیکن زندگی کا سب سے کڑوا سچ میرے سامنے آنے والا تھا۔ میں نے ہمت کر کے باہر گلی کی طرف دیکھا تو مجھے دور سے شمشاد اور ساس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ محلے کے چند مرد بھی تھے اور ان کے سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ ساس کے رونے کی آواز اب پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا کمائی کرنے والا بیٹا چلا گیا، میرا سہارا چھن گیا۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں وہیں صحن میں ننگے پاؤں بھاگی لیکن شمشاد نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ دور رہو میرے بھائی سے، تمہاری ہی باتوں نے اسے مارا ہے، تم ہر وقت اسے ہمارے خلاف بھڑکاتی تھی نا۔ دیور کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، مگر میرا دیور چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ میری وجہ سے میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیونکہ میں اپنے شوہر کو بہت زیادہ ٹینشن دیتی تھی اور الگ گھر کا مطالبہ کر رہی تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو پوری طرح سچ بھی مان لیا تھا۔ زبیر کی لاش جب گھر پہنچی تو مجھے ان کا آخری دیدار بھی سکون سے نہیں کرنے دیا گیا۔ ساس اور نندوں نے مجھے ایک کونے میں دھکیل دیا اور خود لاش کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئیں۔ میں دور کھڑی اپنے اس شوہر کو دیکھ رہی تھی جو کل تک میری خاطر پوری دنیا سے لڑ جاتا تھا اور آج وہ سفید کفن میں لپٹا خاموش لیٹا تھا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی کی ہر خوشی بھی دفن ہو گئی تھی۔ جنازے کے بعد کا وقت میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ ابھی زبیر کو دفنائے ہوئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ ساس نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے گھر کے تمام بڑے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے اور مجھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ شمشاد جو پہلے ہی مجھ سے خار کھاتا تھا اب وہ گھر کا نیا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس نے زبیر کا موٹر سائیکل، ان کا موبائل اور ان کی تمام چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ جب میں نے زبیر کی گھڑی مانگی تو اس نے نفرت سے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور غصے سے بولا، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی؟ تم اس گھر میں صرف ایک نوکرانی ہو اور نوکرانی کی طرح ہی رہو۔ وہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ بھائی کے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دھکے مار کر گھر سے باہر نہیں نکالا، بلکہ اپنے مرحوم بھائی کی خاطر تمہیں گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، لیکن اپنی اوقات مت بھولو۔ دیور کے لفظوں نے میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے تھے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اگر واقعی یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیتے تو کیا ہوتا۔ میرے پاس تو سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔
زبیر کے جانے کے بعد جیسے سسرال والوں کے دلوں سے خوف خدا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے صبح سے شام تک کام کرواتے، لیکن کھانے کو صرف بچی ہوئی روٹی دیتے۔ نندیں اپنے کمروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی اور میں پورے گھر کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور کچن کا کام کرتی۔ ساس روز محلے والوں کے سامنے بیٹھ کر میری برائیاں کرتی کہ یہ منحوس ہے، اس نے میرے بیٹے کو کھا لیا، اگر یہ اس گھر میں نہ آتی تو میرا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ میں یہ سب سن کر روتی اور اپنے کمرے کی الماری کے سامنے بیٹھ کر زبیر کو یاد کرتی، جہاں ان کے چند پرانے کپڑے اب بھی لٹک رہے تھے۔ زبیر کی کمی مجھے ہر پل تڑپاتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ظلم ابھی اور بڑھے گا۔ شمشاد نے اگلے ہی دن زبیر کے ضروری کاغذات اور پیسے نکال لیے۔ جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے مڑوڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اس نے گھورتے ہوئے کہا کہ اب اس گھر میں میری مرضی چلے گی، تم زبیر کی بیوہ ضرور ہو، لیکن اس جائیداد پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ساس نے بھی شمشاد کا ساتھ دیا اور بولی کہ ہاں، اس نے تو ہمارے بیٹے کی زندگی کھا لی، اب کیا اس کی جائیداد بھی کھائے گی؟ دراصل زبیر نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی کمائی سے پیسے جمع کر کے کچھ جائیداد خریدی تھی، جس کے بارے میں مجھے پوری طرح تو علم نہیں تھا، لیکن میرا دیور اور ساس مل کر اب اس جائیداد کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے تاکہ وہ انہیں مل جائے۔ نندیں جو کبھی اپنے بھائی کی وجہ سے مجھ سے بد زبانی کرنے سے ڈرتی تھیں، اب وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ آسماں، جلدی سے ہمارے کمرے صاف کرو اور ہمارے گندے کپڑے دھو، اگر ایک بھی داغ رہ گیا تو ہم شمشاد سے تمہاری شکایت کریں گے۔ شمشاد کا رویہ دن بدن مزید خوفناک ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اب زبیر کی جگہ وہ کمائی کر کے گھر چلا رہا تھا، اسی لیے ہر کوئی اس کے نام کا رعب ڈالتا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آتا اور کچن میں جا کر دیکھتا کہ میں نے کیا بنایا ہے۔ اگر کھانا اس کی پسند کا نہ ہوتا تو وہ پورا سالن صحن میں پھینک دیتا اور مجھ سے کہتا کہ رات کے اب اس پہر میرے لیے دوبارہ کھانا بناؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے اور میں اکیلی کچن میں کھڑی گرم توے پر روٹیاں سیکتی رہتی۔ ساس نے محلے کی عورتوں کو گھر بلانا شروع کر دیا تھا اور وہ سب مل کر بیٹھتی اور میری قسمت پر طنز کرتی کہ اس کے تو ماں باپ بھی نہیں ہے، اب یہ کہاں جائے گی، اس لیے یہاں پڑی ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ شمشاد نے ایک دن حد ہی پار کر دی۔ اس نے میرا جو جوائنٹ بینک اکاؤنٹ تھا، جو شادی کے وقت میرے والد نے کھلوایا تھا اور اس میں پیسے جمع کروائے تھے کیونکہ وہ مجھے جہیز میں اور کچھ نہیں دے سکے تھے، اس کے چیک بک پر میرے زبردستی دستخط کروانے کی کوشش کی۔ میں نے جب منع کیا کہ میں اس طرح دستخط نہیں کروں گی تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میرا سر دیوار سے مار دیا۔ میرے سر سے خون بہنے لگا، لیکن ساس پاس کھڑی تماشا دیکھتی رہی اور بولی کہ سیدھی طرح دستخط کر دو ورنہ یہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے کیونکہ مجھے اپنی جان کا خوف تھا۔ شمشاد نے وہ پیسے نکال کر اپنے عیش و آرام پر اڑانا شروع کر دیے۔ اس نے نئی بائک خریدی اور دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے لگا، جبکہ مجھے ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسایا جاتا تھا۔ نندیں اپنے لیے نئے کپڑے خریدتی اور میرے پرانے کپڑے بھی مجھ سے چھین کر کباڑ میں پھینک دیتی۔ شمشاد روز صبح اٹھ کر میرے کاموں میں خامیاں نکالتا، اگر صحن میں ایک بھی تنکا نظر آ جاتا تو وہ پانی کا بھرا ہوا مٹکا مجھ پر الٹ دیتا اور کہتا کہ دوبارہ صفائی کرو۔ سردی کے موسم میں بھی وہ مجھے ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے پر مجبور کرتا تھا۔ ساس نے شمشاد کو پوری چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ میرے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں خود تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ دوں اور وہ زبیر کے حصے کا یہ مکان بھی اپنے نام کروا سکیں۔ شمشاد اکثر رات کو میرے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا اور دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتا تاکہ میں ڈر جاؤں۔ میں اندر بیٹھ کر خوف سے کانپتی رہتی اور اپنے رب سے موت کی دعا مانگتی کہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ زبیر کے جانے کے بعد میری کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی جب میں نے رو کر صبح نہ کی ہو۔ شمشاد کا سارا غصہ مجھ پر ہی نکلتا تھا۔ اگر باہر اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ گھر آ کر مجھ پر سارا غصہ نکال دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کچن میں پڑے ہوئے بیلنے سے مجھے اتنی بے دردی سے مارا کہ میری پیٹھ پر نیل پڑ گئی۔ میں کئی دن تک سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی مجھے پورا گھر کا کام کرنا پڑا۔ ساس کہتی تھی کہ بیمار ہونے کا ڈرامہ مت کرو، اٹھو اور جا کر کپڑے دھو۔ نندیں اپنے کمروں میں بیٹھ کر ہنستی اور میرا مذاق اڑاتی تھی۔ شمشاد کی یہ زیادتی اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ وہ مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے زندہ زمین میں دفن کر دے، اور یہ نفرت اس لیے تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ مجھے اس جائیداد کا علم ہے جو میرے شوہر نے مرنے سے پہلے خریدی تھی۔
اور میرے پاس اس کے کاغذات موجود ہیں جو میں جان بوجھ کر اسے نہیں دے رہی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اب تک مجھے یہ علم ہی نہیں تھا کہ میرے شوہر نے کہاں اور کتنی جائیداد بنائی تھی۔ انہوں نے مجھے بس سرسری طور پر ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی کمائی سے کچھ جائیداد بنا رہے ہیں، لیکن اس میں کیا تھا کیا نہیں، اس کے کاغذات کہاں تھے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ مگر شمشاد کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بس کسی بھی طرح ان کاغذات کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ بار بار میرے کمرے کی تلاشی لیتا، میرے پرانے بیگ اور الماریوں کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ وہ مجھ پر چیختا اور کہتا تھا کہ سیدھی طرح بتا دو کہ زبیر نے وہ کاغذات کہاں رکھے ہیں، ورنہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ میں رو رو کر کہتی تھی کہ خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، مجھے کسی جائیداد کا کوئی علم نہیں ہے۔ زبیر نے مجھے کبھی کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن شمشاد کا شک دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہوں تاکہ وہ جائیداد اکیلی ہڑپ کر سکوں۔ اسی شک کی وجہ سے اس کی مار پیٹ اور تشدد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ وہ مجھے کمرے میں بند کر دیتا اور گھنٹوں بھوکا رکھتا۔ ساس بھی اس کے کان بھرتی تھی کہ اس لڑکی کو تب تک مت چھوڑو جب تک کہ سچ نہ اگل دے۔ لیکن جب کافی دن گزر گئے اور شمشاد نے زبیر کے پرانے دوستوں اور دفتر کے لوگوں سے بھی پتہ کروا لیا اور اسے اس بات پر پورا یقین ہو گیا کہ مجھے واقعی اس جائیداد کا کچھ علم نہیں ہے اور زبیر مجھے کچھ بتا کر نہیں گئے، تو اس کا رویہ ہمدردی یا افسوس کی بجائے اور زیادہ خطرناک اور وحشیانہ ہو گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے پاس کوئی پیسہ یا کاغذات نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ اب میرا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، اب میں ان کے لیے صرف ایک بوجھ تھی جس پر راشن ضائع ہو رہا تھا۔ شمشاد نے زبیر کی جائیداد حاصل کرنے کی امید ختم ہوتے ہی مجھ پر ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ جب تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو تم اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رہ سکتی۔ اس نے مجھ پر پانی تک حرام کر دیا۔ گھر کے فریج سے پانی پینے پر اس نے سخت پابندی لگا دی۔ ساس نے کچن کے دروازے کو تالا لگا دیا تاکہ میں وہاں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ لے سکوں۔ نندے میرے سامنے ٹھنڈا پانی پیتی اور میں پیاس سے تڑپتی رہی۔ تپتی ہوئی گرمی میں پورا دن گھر کا کام کرنے کے بعد جب میرا گلا سوکھ جاتا اور میں پانی مانگتی تو شمشاد مجھے دھکا دے دیتا اور کہتا کہ اپنے باپ کے گھر سے پانی لا کر پیو، یہاں تمہارے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ پیاس کی شدت جب حد سے بڑھ جاتی اور مجھے لگتا کہ میری جان نکل جائے گی تو میں مجبور ہو کر واش روم میں چلی جاتی اور وہاں نلکے سے آنے والا گندا پانی اپنے ہاتھوں کی مدد سے پیا کرتی تھی۔ وہ پانی پیتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور میں خود سے پوچھتی تھی کہ کیا ایک بیوہ کی زندگی اتنی سستی ہوتی ہے کہ اسے پینے کا صاف پانی بھی نصیب نہ ہو۔ میں واش روم میں بیٹھ کر پانی پیا کرتی تھی اور باہر نکل کر سسرال والوں کے سامنے ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے مجھے پیاس ہی نہیں لگی تاکہ وہ میرا مزید مذاق نہ اڑائیں۔ شمشاد کو جب بھی غصہ آتا وہ مجھے واش روم کے اسی گندے فرش پر دھکا دے دیتا اور کہتا کہ تمہاری جگہ یہی ہے، تم اسی گندگی کے لائق ہو۔ ساس اور نندے یہ سب دیکھ کر ہنستی اور کہتی کہ دیکھو زبیر کی لاڈلی بیوی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ شمشاد کا ظلم اب اس نہج پر پہنچ گیا تھا جہاں اسے میرے انسان ہونے پر بھی اعتراض تھا۔ وہ روز نئی پابندیاں لگاتا اور مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا توڑ دینا چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن میں زبیر کی یادوں کے سہارے ہر کرب جھیل رہی تھی اور واش روم کے اسی کونے میں بیٹھ کر اپنے آنسو بہاتی۔ ساس صبح سویرے اٹھتے ہی شمشاد کے کان بھرنا شروع کر دیتی تھی کہ دیکھو شمشاد، اب اس جائیداد کا تو کچھ اتا پتہ نہیں ملا ہے، اب اس منحوس لڑکی کو اس گھر میں بٹھا کر کھلانے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ہمارے راشن پر ایک بوجھ بن چکی ہے۔ یہ باتیں جب شمشاد کے کانوں میں پڑتی تو اس کا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا۔ نندے جب کالج سے واپس آتی تو وہ جان بوجھ کر میرے سامنے شیشے کے گلاس میں برف ڈال کر ٹھنڈا پانی پیتی تھی اور گلاس میز پر پٹک کر کہتی تھی کہ آسماں چلو جلدی سے ہمارے کمرے کا پنکھا چلاؤ اور وہاں جھاڑو لگاؤ۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر کوئی رحم نہیں آتا تھا، بلکہ وہ ایک بیوہ کی بے بسی کا تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہوتی تھیں۔ جب پیاس کی شدت برداشت سے باہر ہو جاتی تو میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں بچتا تھا۔ میں واش روم کے اندر جاتی، وہاں کا ماحول انتہائی غلیظ اور بدبودار تھا، لیکن میری مجبوری ایسی تھی کہ میں اسی گندے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی اور نلکے کو کھولتی۔ نلکے سے جو پانی آتا وہ انتہائی کھارا اور بد ذائقہ ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ پانی مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت لگتا تھا۔
میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر اسی پانی میں شامل ہو جاتے تھے۔ میں وہیں واش روم کی دیوار سے سر لگا کر بیٹھ جاتی اور دل ہی دل میں اپنے زبیر کو پکارتی تھی کہ زبیر دیکھو، تمہاری آسماں آج کس حال میں پہنچ گئی ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ہی سگے بھائی نے مجھ پر پانی تک حرام کر دیا ہے۔ شمشاد کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کر گھر کے راشن کا حساب کتاب کرتا تھا۔ وہ ایک ایک روٹی کا حساب رکھتا اور کہتا کہ اماں، اس منحوس کو صرف رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کا ایک ٹکڑا دینا، اس سے زیادہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ساس بھی شمشاد کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ 6 سال کی شادی شدہ زندگی میں زبیر نے مجھے کبھی کوئی سخت کام کرنے نہیں دیا تھا، لیکن اب مجھے پورے گھر کے بھاری کمبل، چادریں اور کپڑے اکیلے دھونے پڑتے تھے۔ کپڑے دھوتے دھوتے میرے ہاتھوں کی جلد پھٹ چکی تھی اور ان سے خون رسنے لگتا تھا۔ شمشاد کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو قدرت نے بھی میری رہائی کا ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گرمیوں کا ایک انتہائی سخت اور حبس زدہ دن تھا۔ صبح ہی سورج آگ برسا رہا تھا اور کچن کے اندر کھڑے ہونا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میری طبیعت صبح سے ہی بہت خراب ہو رہی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن ساس نے مجھے ذرا بھی آرام نہیں کرنے دیا تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک سب کا کھانا تیار نہیں ہو جاتا تم کچن سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ میں نڈھال قدموں کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی روٹیاں بیل رہی تھی۔ تپتے ہوئے توے کے سامنے کھڑی ہو کر میری حالت مزید غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران باہر کا بڑا دروازہ بہت زور سے کھلا۔ شمشاد باہر سے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس کے چلانے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ اس دن کسی باہر کے جھگڑے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ ہال میں کھڑا ہو کر ساس پر اور نندوں پر چیخ رہا تھا اور اپنی بائک کی چابی اس نے زور سے میز پر پٹکی تھی۔ میں کچن کے اندر کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب بھی وہ باہر سے غصے میں آتا تھا تو اس کا سارا غصہ مجھ پر ہی نکلتا تھا۔ اسی گھبراہٹ اور چکر آنے کی وجہ سے میرا دھیان توے سے ہٹ گیا اور جو روٹی توے پر رکھی تھی وہ نیچے سے بالکل کالی ہو کر جل گئی۔ روٹی جلنے کی بو جیسے ہی کچن سے باہر نکلی، شمشاد کی نظر کچن کی طرف گئی۔ وہ غصے میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کچن کے اندر داخل ہوا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے میری چوٹی سے مجھے پیچھے کی طرف کھینچا اور بالوں سے پکڑ کر مجھے زمین پر گرا دیا۔ چوٹی پکڑنے کی وجہ سے میرے سر میں شدید درد ہوا اور میری چیخ نکل گئی۔ شمشاد نے جلتی ہوئی روٹی توے سے اٹھا کر میرے سامنے پھینکی اور بولا کہ تم ہمارے گھر کا راشن برباد کر رہی ہو، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ ساس بھی کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی کہ شمشاد، اسے اب سیدھا کرو، یہ جان بوجھ کر ہمارے گھر کا نقصان کرتی ہے۔ شمشاد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ ابھی اسی وقت 2 منٹ کے اندر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندہ رہنے کی قابل نہیں رہو گی۔ اس کے تیور اتنے جارحانہ تھے کہ مجھے لگا اگر میں اب یہاں ایک پل بھی رکی تو وہ سچ میں مجھے جان سے مار دے گا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ میں زمین سے اٹھی اور روتی ہوئی اپنے اس چھوٹے سے گھر کی طرف بھاگی جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور ہچکی بن چکی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک پرانی تھیلی اٹھائی اور روتے ہوئے اپنے چند پرانے کپڑے اس تھیلی کے اندر ڈالنے لگی۔ سسرال کا کوئی بھی فرد مجھے روکنے نہیں آیا، بلکہ نندے باہر کھڑی ہنس رہی تھی۔ کپڑے رکھتے ہوئے میری نظر الماری کے ایک کونے میں پڑے میرے مرحوم شوہر زبیر کے سامان پر پڑی۔ میں نے زبیر کی یاد میں ان کی ایک پرانی قمیض اٹھائی تاکہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ جیسے ہی میں نے اس پرانی قمیض کو تھیلی میں ڈالنے کے لیے اٹھایا، مجھے اس کی اندرونی جیب میں کسی سخت چیز کا احساس ہوا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قمیض کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں ایک چھوٹی سی چابی اور ایک پرانی کاپی سے ٹکرائی۔ میں نے حیرت سے وہ کاپی اور چابی باہر نکالی۔ کاپی کے پہلے ہی صفحے پر زبیر کے ہاتھ سے ایک گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن شمشاد باہر کھڑا مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے وہ چابی اور کاپی جلدی سے اپنی تھیلی میں چھپائی اور سسرال کے اس جہنم نما گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی تیز دھوپ نے میرا استقبال کیا۔ تپتی ہوئی سڑک پر کھڑے ہو کر جب میں نے پیچھے مڑ کر اس گھر کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ جس گھر کو میں نے 6 سال تک اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، وہاں سے آج مجھے ایک جلی ہوئی روٹی کی خاطر بالوں سے پکڑ کر باہر پھینک دیا گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ اس پوری دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ میرے والدین پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور کوئی ایسا دور کا رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے دروازے پر جا
کر میں دستک دے سکتی۔ ایک بیوہ لڑکی کے لیے اکیلے سڑک پر کھڑے ہونا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں خوف کے مارے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو اپنے گرد مزید لپیٹ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ پرانی تھیلی تھی جس میں میرے چند کپڑے اور زبیر کی وہ پرانی قمیض تھی جس کی جیب سے مجھے وہ چابی اور کاپی ملی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پرانی کاپی کو دیکھا اور اس پر لکھے ہوئے پتے کو غور سے دیکھا۔ وہ پتہ شہر کے ایک بالکل دوسرے کونے کا تھا جو کہ بہت دور دراز اور پسماندہ علاقے میں واقع تھا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا اور نہ ہی میری زندگی میں زبیر نے کبھی اس علاقے کا ذکر کیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یا تو میں سڑک پر بیٹھ کر کسی حادثے کا شکار ہو جاتی یا پھر اس پتے کو اپنی آخری امید سمجھ کر وہاں کے لیے نکل پڑتی۔ میں نے دل میں زبیر کا نام لیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس دور دراز علاقے کی طرف پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کسی رکشے یا بس میں بیٹھ سکتی، اسی لیے میں نے تپتی ہوئی سڑکوں پر پیدل ہی سفر شروع کر دیا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ اب شام کے سائے میں بدل رہی تھی اور میرے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ لوگوں سے راستے پوچھتے پوچھتے بالآخر اس دور دراز علاقے میں پہنچی گئی۔ وہ ایک بہت ہی پرسکون اور غریب سا محلہ تھا جہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے تھے۔ کاپی پر لکھا ہوا مکان کا نمبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نظر ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی جس کے لوہے کے دروازے پر وہی نمبر لکھا ہوا تھا جو زبیر کی کاپی پر درج تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اس گھر کے بند دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ زبیر نے اس کا پتہ اپنی قمیض کی جیب میں کیوں چھپا کر رکھا تھا اور اس چابی کا اس گھر سے کیا تعلق ہے؟ میں چند منٹ تک وہیں سڑک پر کھڑی سوچتی رہی کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں اندر کوئی ایسا راز نہ ہو جو مجھے مزید تکلیف پہنچائے۔ لیکن پھر میں نے ہمت کی اور اپنی تھیلی سے وہ چابی نکالی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے وہ چابی دروازے کے پرانے تالے کے اندر ڈالی اور جیسے ہی اسے دائیں طرف گھمایا تو ایک کڑک کی آواز آئی اور یہ میرے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی کہ وہ تالا کھل گیا اور دروازہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ زبیر کی دی ہوئی چابی بالکل ٹھیک بیٹھ گئی تھی اور اس نے اس نامعلوم گھر کا دروازہ میرے لیے کھول دیا تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا اور جیسے ہی میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی صاف ستھرا اور ترتیب سے سجایا ہوا مکان تھا۔ سامنے دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن کے دروازوں پر صاف ستھرے پردے لٹک رہے تھے۔ وہاں کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی باقاعدگی سے رہتا ہے اور اس جگہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں ابھی صحن کے بیچوں بیچ کھڑی حیرت اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے والے کمرے کا پردہ ہٹا اور وہاں سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا۔ اس لڑکے کی عمر 20-21 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں قانون کی کچھ موٹی موٹی کتابیں تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے اس طرح اچانک اپنے گھر کے صحن میں کھڑا دیکھ کر ایک پل کے لیے بالکل حیران رہ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر میرے ہاتھ میں موجود اس چابی اور اس پرانی تھیلی پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم احترام اور پہچان کی چمک ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی کتابیں ایک طرف رکھیں اور بہت ادب سے اپنے سر کو جھکا کر میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام عاصم ہے اور پھر عاصم نے بہت ہی احترام اور ادب کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ آسمہ بھابی ہیں، زبیر بھائی کی اہلیہ؟ میں نے حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں اس بات میں سر ہلا دیا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم خوشی اور تشکر کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر احترام کے ساتھ میرے ہاتھ سے وہ پرانی تھیلی لی اور مجھے صحن میں رکھی ایک آرام دہ کرسی پر بٹھایا۔ وہ دوڑتا ہوا اندر گیا اور مٹکے سے ٹھنڈا اور صاف پانی کا گلاس لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ سسرال کے اس بدترین ظلم کے بعد جہاں مجھے پیاس بجھانے کے لیے واش روم کا گندا اور کھارا پانی پینا پڑتا تھا، آج اس صاف اور ٹھنڈے پانی کا ایک ایک گھونٹ میری روح کو سیراب کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ عاصم میرے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھابی، آپ کو اب پریشان ہونے یا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔
آپ اپنے ہی گھر میں آئی ہیں۔ یہ مکان زبیر بھائی نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی خریدا تھا، اور اس کے اصل قانونی کاغذات پر کسی اور کا نہیں بلکہ صرف آپ کا نام درج ہے۔ وہ شاید صحیح موقع پر آپ کو یہ بات بتا دیتے، لیکن زندگی نے انہیں مہلت ہی نہیں دی۔ میں عاصم کی یہ بات سن کر بالکل ہکا بکا رہ گئی، اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ زبیر نے اپنی زندگی میں مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا کر رکھی تھی۔ عاصم نے میرے چہرے کی حیرت اور پریشانی کو بھانپ لیا تھا، اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی اور زبیر بھائی کی پوری کہانی میرے سامنے کھول کر رکھ دی تاکہ میرے دل کا ہر شک دور ہو سکے۔ عاصم کہنے لگا کہ بھابھی، آج سے 2 سال پہلے میں اور میری 2 چھوٹی بہنیں بالکل یتیم اور بے سہارا تھیں۔ ہمارے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور ہمارا اس دنیا میں کوئی حال نہیں تھا۔ ہم سڑکوں پر رول رہے تھے، اور میں لوگوں کی دکانوں پر چھوٹا موٹا کام کرتا تھا تاکہ اپنی معصوم بہنوں کا پیٹ پال سکوں، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ ہمارے سر پر کوئی چھت نہیں تھی، اور ہم اکثر راتوں کو بھوکے پیٹ سوتے تھے۔ ایسے عالم میں زبیر بھائی ہماری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئے۔ انہوں نے نہ صرف ہماری حالت پر رحم کھایا بلکہ ہمیں ایک سگے بھائی کی طرح گلے سے لگا لیا۔ زبیر بھائی نے اپنی حلال کی کمائی سے یہ چھوٹا سا مکان خریدا، اور ہم تینوں یتیم بہن بھائیوں کو یہاں رہنے کے لیے چھت فراہم کی۔ انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں دل لگا کر اپنی پڑھائی پوری کروں گا اور اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ زبیر بھائی نے صرف ہمیں چھت ہی نہیں دی بلکہ انہوں نے اپنے پیسوں سے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی بہت ہی اچھے اور شریف گھرانوں میں شادیاں کروائی، اور ان کے فرض سے سرخرو ہوئے۔ اب میری دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش اور آباد ہیں، اور میں اب اس گھر میں بالکل اکیلا رہتا ہوں اور رات دن جا کر اپنی قانون کی پڑھائی پوری کر رہا ہوں تاکہ زبیر بھائی کے خواب کو پورا کر سکوں۔ عاصم اٹھا اور اندر کمرے میں گیا۔ اس نے الماری سے ایک بڑا لفافہ نکالا اور اس میں سے مکان کے اصل کاغذات نکال کر بہت احترام سے میرے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ کاغذات پر سچ مچ میرا نام لکھا ہوا تھا اور زبیر کے دستخط موجود تھے۔ عاصم کہنے لگا کہ زبیر بھائی اپنے گھر والوں کی نیت سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں اور بھائی جائیداد کے لالچی ہیں، اور ان کے بعد وہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، اس لیے انہوں نے یہ مکان آپ کے نام پر خریدا اور اس کی ایک چابی اپنی اس پرانی قمیص میں چھپا دی جو صرف آپ کے پاس رہنی تھی، اور دوسری چابی مجھے دے کر یہ وصیت کی کہ اگر کبھی ان کو کچھ ہو جائے اور سسرال والے آپ پر ظلم کر کے گھر سے نکال دیں تو میں یہ کاغذات اور یہ گھر آپ کے حوالے کر دوں۔ زبیر کی یہ دور اندیشی اور میرے لیے اتنی بڑی محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ انہوں نے دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھے سڑک پر آنے سے بچا لیا تھا۔ عاصم نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح میری حفاظت کرے گا اور مجھے اس گھر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے گا، لیکن چونکہ ہمارے درمیان کوئی شرعی رشتہ نہیں تھا اسی لیے ہم ایک ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ میرے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے عزت والے اس رشتے کو چن لیا۔ عاصم نے اپنی محنت جاری رکھی اور بہت جلد وہ قانون کی پڑھائی مکمل کر کے ایک بہت بڑا اور کامیاب وکیل بن گیا۔ اس کی ایمانداری اور ذہانت کی وجہ سے اس کا نام پورے شہر میں گونجنے لگا، اور ہمارے دن بالکل بدل گئے۔ ہم اس چھوٹے مکان سے ایک بہت ہی شاندار اور ہائی فائی بنگلے میں شفٹ ہو گئے، اور ہماری زندگی میں ہر آسائش آ گئی۔ اس چھوٹے سے گھر کو ہم نے یتیم خانے میں بدل دیا تھا۔ کامیابی کے اس سفر میں عاصم نے کبھی زبیر کے احسانات کو نہیں بھلایا۔ وہ ہر قدم پر میرا مشکور رہتا تھا اور مجھے گھر کی ملکہ بنا کر رکھا تھا۔ اب میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ماضی کی وہ زخم اب بھی میرے دل پر تازہ تھے۔ ایک دن عاصم عدالت سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ آج قدرت کا انصاف پورا ہو گیا ہے اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں کافی عرصے سے آپ کے ظالم سسرال والوں کی کرتوتوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ زبیر بھائی کے جانے کے بعد جائیداد اور پیسوں کی ہوس میں وہ لوگ آپس میں ہی کتے بلی کی طرح لڑ پڑے تھے۔ شمشاد کا رویہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بہت وحشیانہ ہو گیا تھا۔ وہ روز ان کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، اور آج اس نے غصے میں آ کر اپنی ہی ماں اور بہنوں کو شدید لہو لہان کر دیا، جس پر محلے والوں نے پولیس کو بلا کر اسے گرفتار کروا دیا ہے، اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ ساس اور نندیں اب سڑک پر آ چکی ہیں اور اپنے کیے پر رو رہی ہیں۔ عاصم نے بہت ہی احترام اور سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اب آپ کی زندگی کے تمام دکھ ختم ہو چکے ہیں۔ میں زبیر بھائی کے اس احسان کا بدلہ تو کبھی نہیں چکا
سکھا سکتا، لیکن میں زندگی بھر آپ کا مضبوط سہارا بنا رہوں گا۔ میں نے عاصم کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی عزت اور خلوص دیکھا تو میری روح کو ایک ابدی سکون مل گیا۔ میں نے زبیر کی یادوں کو دل میں بسائے ہوئے عاصم کو پوری طرح قبول کر لیا تھا، اور اس طرح قدرت نے سسرال کے اس اندھیرے واش روم سے نکال کر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت، عزت دار اور کامیاب زندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، جہاں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔